تمام ہمارے سامعین اور ہمارے وہ ناظرین جو ہمیں ہمارے فیس بک پیج پہ جوائن کرتے ہیں، آپ سب کو شیزہ مرزا کا سلام، آداب اور بہت بہت عید مبارک. اور جو مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ آج اس عید کے موقع پہ، اس پرمسرت موقع پہ میں اکیلی نہیں ہوں. میرے ساتھ ایک بہت قابل قدر، ایک قابل احترام میرے لیے ایک شخصیت میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا میں تعارف آپ سے ضرور کرواؤں گی، لیکن اس سے پہلے تھوڑا عید کے حوالے سے بس یہی کہنا چاہوں گی کہ امید ہے آپ لوگوں نے قربانی کا فریضہ اس کی روح کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کیا ہوگا. اور مختصراً یہی کہ جو اس حوالے سے احتیاطی تدابیر اور صفائی کے حوالے سے خاص طور پہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے گاہے بگاہے آپ لوگوں کو پیغامات دیے جا رہے ہیں، آپ اس کو فالو کریں ضرور. اور کھانے میں اعتدال پسندی کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں تاکہ اپنی صحت سے بڑھ کر آپ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نے ہمیں کیسے ہمارے ساتھ اس محفل میں شامل ہونا ہے، اور آپ نے ہمارے نمبرز آپ کو پتہ ہیں 0315000824. اور اگر نمبر نہیں مل رہا ہے تو آپ میسیجز کریں، اور میسیجز کا بھی طریقہ آپ جانتے ہیں کہ بڑا آسان. آپ نے SPR لکھنا ہے، اسپیس دے کے اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اپنا پیغام لکھنا ہے، اور اس کو آپ نے بھیجنا ہے 8881 یعنی 8881 پہ. اور فیس بک فیملی ہے جو ہمیں بڑے بھرپور طریقے سے جوائن کرتی ہے، ان کا مجھے انتظار بھی رہتا ہے. تو عید کے موقع پہ مجھے ضرور یہ امید ہے کہ اس وقت بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ بھرپور طریقے سے ہماری اس محفل میں شریک ہوں گے. اور اب میں چاہوں گی کہ میں تعارف کرواؤں اپنی مہمان شخصیت کا. ان کا حوالہ اس طرح سے بہت زیادہ مناسب رہے گا کہ کراچی شہر کی ایک ایسی سماجی اور ادبی شخصیت ہیں یہ کہ جو منظر عام پہ اس طرح نہیں آئے، نہ آنا چاہتے ہیں، لیکن ہم انہیں بہرحال گھیر کے لے آئے ہیں. اور بڑا ان کا تعلق ہے جو کراچی کی اصل روح تھی اس زمانے سے، اور جو کراچی کی جو ابھی بھی جو ادبی جتنی بھی ہم خاص طور پہ ادبی، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایسی تقریبات یا ایسی محافل یا ایسے ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اتنی دیکھنے میں نہیں یا سننے میں نہیں آتی، لیکن جو یہ شخصیت ہیں یہ ان میں بھرپور طریقے سے شامل رہتے ہیں، اور بڑے بہت نامی گرامی ہم اثر ان کے ساتھ شخصیات، ان کا تعلق ان سے رہا. تو تھوڑا میں چاہوں گی کہ ہم ان سے بھی اس حوالے سے بھی ان سے ضرور بات کریں گے. میرے ساتھ ہیں جناب شکیل اسلم صاحب. آپ کو بہت عید مبارک اور بہت خوش آمدید. وعلیکم السلام. آپ سب کو بھی مبارک، اور آپ کے ذریعے سے آپ کے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو. اور آپ نے بالکل صحیح پیغام دیا کہ قربانی اس عید پر یقیناً فریضہ ہے، اور اس کو اسی اسپرٹ سے کرنا چاہیے. بالکل اور یہ بھی صحیح ہے کہ کھانے میں اور صفائی میں اس میں بڑا محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ اس تہوار پہ سب سے زیادہ جو ایک دوسرے کو شکایت ہوتی ہے لوگوں کو، وہ صفائی سے متعلق ہوتی ہے. یہ آپ بالکل نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ذرا، اور پھر کھا کے پھر آدمی پریشان ہوتا ہے زیادہ کھا کے. بالکل بالکل بالکل. صحیح. تو شکیل صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ عید کا ظاہر بات ہے موقع ہے، اور جو آپ نے ایک وقت گزارا ہے، میں چاہوں گی کہ اس مختصر وقت میں اپنے سامعین تک کچھ آپ کی جو تجربات ہیں، آپ کی جو یادیں ہیں بڑی حسین آئی ایم شیور، تو وہ میں چاہوں گی کہ آپ ضرور شیئر کریں ان سے. آپ کے اپنے زمانے کی، پہلے تو بچپن کی عید کا احوال کیا، کیونکہ اب میں اور اس وقت میں کیا فرق آپ کو پھر نظر آتا ہے؟ اصل میں اس وقت تو یہ دیکھیں اس وقت جب ہم بچے تھے ہوں اور ہم نے یہاں ہوش سنبھالا، وہ اس میں ایک تو یہ کہ لوگ محدود تھے، خاندان محدود تھے، ہوں شہر کم تھا، صاف ستھرا تھا، چھوٹا شہر تھا. ہوں تو اس میں اور پھر جذبہ بالکل بچپن کا دوسرا ہوتا ہے صحیح. عید کا. اور بڑا اٹریکشن ہوتا ہے اس عید میں جانوروں کا. بالکل اگر گائے آ رہی ہے اور یا آپ کے پاس بکرا ہے تو عموماً بچوں میں یہ شوق ہوتا ہے کہ بچوں اس کو ٹہلا لائیں، جانور کو، اس کو چارہ دیں بالکل اپنے ہاتھ سے. اچھا، ایک اور جو بڑی دلچسپ ہمارے زمانے میں بات ہوتی تھی کہ وہ اب تو بہت عام ہو گئی ہے، تقریباً ہر جگہ ہوتا ہے، کہ اونٹ کی قربانی. جی. ہم جب بچے تھے تو اونٹ کی قربانی صرف ایک جگہ پر بنس روڈ پہ ہوا کرتی تھی.
صحیح. تو وہ اور وہ بھی تیسرے دن ہوتی تھی عید کے, تو اس کو اس طرح جا کے دیکھا کرتے تھے کہ جیسے کوئی ایک بڑا بہت ایونٹ ہے, بہت بڑا ایونٹ, اور واقعی بھی ہم دیکھنے کے لیے لحاظ سے کہ کس طریقے سے اس کو کرایا جاتا ہے, کس طرح اس کی قربانی ہوتی ہے, تو وہ بڑا بھرپور وہ تجربہ تھا. لیکن جہاں تک یہ عید کے تعلق ہے تو ظاہر ہے آج بھی شاید بچے اسی شوق و ذوق سے جانوروں کا بھی انتظار کرتے ہوں گے, اور ان کو ان کا ٹریٹمنٹ بھی ان کے ساتھ ویسی ہوتا ہوگا, ان کو ٹہلاتے بھی ہوں گے, ایک چارہ بھی دیتے ہوں گے. لیکن اس زمانے میں جب ہم بچے تھے تو وہ ایک تو یہ کہ محلے داری بھی بہت ہوتی تھی جی, اور ہم رہتے بھی اتفاق سے ایسی جگہ پہ تھے کہ جو ایک چھوٹا سا بند کا سا کمپاؤنڈ تھا, تو وہاں پہ بالکل یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون مطلب غیر ہے کون اپنا ہے. بالکل. تو وہ اتنی اپنائیت اور ایسا مطلب ایک خاندان کے طور پہ پل بڑھ رہے تھے اس میں. تو وہ مگر کوئی مختلف بہت زیادہ نہیں, لیکن یہ کہ واقعی اس زمانے میں یہ خیال ضرور کرتے تھے کہ اگر آپ خون بہا ہے اور گندگی ہو رہی ہے تو وہ اجتماعی طور پہ اس بات کا احتیاط کرتے تھے کہ اس کو فوری صاف کر دیا جائے, اور ایسا نہ ہو کہ محلے میں کہیں داغ دھبا رہ جائے اور پھر کسی کہے کہ صاحب انہوں نے کیا. صحیح. اچھا, یہاں آپ نے دو باتیں جو میں ضرور اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ یہ بچوں کی چہل پہل آج بھی ہمیں نظر آتی ہے, بچے لیکن میں نے جو میرا ایک مشاہدہ ہے کہ قربانی کی روح جو اصل جو اس کا فلسفہ ہے یا جو اس کا سبق ہے, ہم بچوں کو شاید وہ نہیں دے پا رہے. کیونکہ اتفاق سے کل ہی کسی سے میری جب بات ہو رہی تھی تو کیونکہ پڑوس میں گائے آ گئی تھی یا بیل آ گیا تھا تو بچہ ضد کر رہا تھا تو ہمیں بھی چاہیے. بالکل یہ چیز جو ہے یہ مجھے افسوس بھی ہوا اس چیز پہ. نہیں, واقعی بہت صحیح کہہ رہی ہیں آپ کے, ہے بڑا افسوسناک مقام یہ, اور ہو بھی گیا. وہ جو ایک معاشرے میں نمائش کا پہلو آ گیا ہے نا. بالکل. اچھا, ہم نے اپنے بچوں کو مطلب وہ جو ہماری وہ تھی روایتیں اور وہ ہم نے آگے ٹرانسمٹ نہیں کی. بالکل. ایک حد میں ذاتی طور پہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں اپنی نسل کو خاص طور پہ اس کا قصوبات سمجھتا ہوں. دیکھیں, ہم بالکل مطمئن ہوتے تھے کہ اگر ہمارے پاس ایک بکرا آیا ہے تو ہم ایک ہی بکرا کریں گے. ہماری کسی سے دوڑ نہیں تھی, کسی سے مقابلہ نہیں تھا کہ بازو والے کے یہاں گائے آ گئی ہے یا اس نے تو 2 بکرے لیے ہیں. اور والدین ہم سے کہہ دیتے تھے کہ بیٹا یہ ہے اور اسی پر مطلب ایک تو سوال پہلے نہیں ہوتا تھا, اگر ہوتا تھا تو اولاد کو سمجھا دیا جاتا تھا. اب اولاد کی فرمائشیں, جیسے آپ نے اشارہ فرمایا, بالکل صحیح, کہ اب فرمائش ہوتی ہے اور ہم اس کے فوری طور پہ پورا کر لیتے ہیں. بالکل. ان کے یہاں ایک گائے آئی ہے تو ہم دوسری 2 لائیں گے, وہ ذرا ہلکے وزن کی ہے تو ہم ذرا بھاری وزن کی گائے لائیں گے. تو وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو بنیادی اس کی قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ تو ہم نے شاید اپنے چھوٹوں کو نہیں بتایا, اور آج کل بہت وہ اب ہاں نمائش ہو گئی. ایک دوسرے سے ہم نے یہی کہتے سنا, نہیں اب ٹھیک ہے یار وہ 4 گائے کا میں نے انتظام کر لیا ہے. بھائی اس میں مطلب اگر آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے اور آپ کر رہے ہیں تو آپ 4 کیا 6 گائے کریں. میری یا آپ کی صحت پہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. صحیح بات, بالکل صحیح. لیکن وہ بچے پھر اس سے ظاہر ہے کچھ اور میسج لیتے ہیں. بالکل, وہ غلطی گھر میں ہی ہے. جی بالکل ہے, بنیادی غلطی گھر میں ہی ہے. اچھا, اور دوسری چیز جس کا آپ نے ذکر کیا بھی, محلے داری. وہ جو آپ لوگوں کا جو زمانہ تھا, ایون کہ میں اگر اپنے بھی بچپن کی بات کروں تو ہمارے دور میں بھی بڑا مطلب آپس میں خیال اور ایک گھر والی بات ہوتی تھی. اب وہ چیزیں بھی مفقود ہو گئیں. نہیں, اب بھائی ہمارے ہاں تو ہم اپنے شاید والدین سے کم ڈرتے تھے اور محلے والوں سے زیادہ ڈرتے تھے. اس لیے کہ ان کو اس کا استحقاق تھا کہ وہ ہمیں ڈانٹ دیں, ڈپٹ دیں, اور ہمارے لیے ان کی کہی ہوئی بات اتنا ہی درجہ رکھتی تھی جو ہمارے والدین کی جس طرح. بالکل صحیح. آج تو آپ کسی کے بچے کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھ لیں, بندوقیں نکل آتی ہیں, اور ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ قتل و غارت تک پہنچی ہے بات. تو وہ جو ایک رواداری اور ایک یکجہتی سا وہ تھا وہ بالکل مفقود ہو گیا ہے. بالکل صحیح. ملنا جلنا کم ہو گیا ہے. لوگ اصل میں شاید بعض محلے تو شہر میں, کراچی میں ایسے ہیں, آپ کے بل میں, کہ جن کو اگر وہ اچانک کوئی آمنے سامنے آ جائیں پڑوسی تو وہ یہ
जान ही नहीं सकते कि हमारे बराबर में जी रहते हैं. बिल्कुल. अब तो फेसबुक पे रिक्वेस्ट आती है तो अंदाजा होता है. फेसबुक फ्रेंड होना उनका जरूरी है. बिल्कुल. नेक्स्ट डोर नेबर होना उनकी जरूरत नहीं है. नहीं है. तो अच्छा ये अब आप ये बताइए कि इस ईद के मौके पे आपके बचपन में आपके घर में कौन सी ऐसी खास डिश या आप लोगों की क्या फरमाइश होती थी किसी वही. ऐसी खास चीज़ की? हाँ, ये मेरा ख्याल है आज तक है, अच्छा. और वो है कलेजी. अच्छा. गुर्दे कलेजी. सबसे पहले ये होता था कि कुर्बानी हुई तो सबसे पहले फरमाइश होती थी कि इसके कलेजी और वो गुर्दे निकालवा दो. हाँ. और हमारी नानी भी, मेरी वालदा भी, और अब मेरी बीवी भी, वो उसको जिस तरीके से बना के ना वो भुनी हुई और जी, वैसा जी, होता है, तो बिल्कुल. वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा डिश जो होती थी हाँ. वो होती थी. फिर उसके पाए वाए रखवा दिए गए, और या हाँ, उसके बाद जो मौका मिला तो भेजा, उसका भेजा भी खाना बिल्कुल. मसाले वाला, बिल्कुल. तो वो अब शायद अभी भी है. हमें तो कम से कम शौक है अभी तक उसका. अच्छा. लेकिन अब बच्चों में मेरा ख्याल है वो उतनी तलब रही नहीं है. जी बहुत. अब वो चीज़ें वो नहीं रही, वो बिरयानी की हद तक ही रह हाँ, गए हैं. बिरयानी बिरयानी तो और फिर- बारबेक्यू. बिल्कुल. वो भुनी हुई चीज़ें चाहिए उनको. सही. तो अच्छा मैं जैसे मैंने आपके सबसे आपका तारुफ भी कराया, एक अदबी शख्सियत के अलावा जो शकील साहब का एक और जो बड़ा तारुफ जो मैं इब्तदा में उसका जिक्र करना मैं भूल गई, लेकिन अब के रेडियो से वाबस्तगी इनकी बड़ी पुरानी, अर्ली 50s से लेकर 78 तक 78 तक मुसलसल ये रेडियो पे. मुसलसल रेडियो से वाबस्ता रहा है. और रेडियो के हवाले से मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में एक बात जब भी किसी बड़ी शख्सियत के हवाले से करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि एक दरसगाह के तौर पे रेडियो जो है वो एक इंस्टीट्यूट रहा है और अभी तक है, क्योंकि हम लोग भी अगर इससे वाबस्ता हुए हैं तो बहुत सी चीज़ें जानने को, देखने को, सीखने को मिल रही हैं. तो आपसे मैं ज़रूर ये उस हवाले से बात करना शुरू करूँगी, क्योंकि आपने बताया कि आपने बड़ी नौजवानी में बचपन में बल्कि मैट्रिक भी नहीं किया था उस वक्त, स्कूल में थे अब हम. वो आप थोड़ा सा मैं ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि उसमें दो पहलू ये हैं कि एक तो एक स्कूल गोइंग आप थे, उस जो आपकी एज थी उस उम्र में रेडियो जी बिल्कुल. में पेरसाई होना, और दूसरी चीज़ ये कि वो जो आपने, क्योंकि हमारी प्रोग्राम शुरू होने से पहले कुछ बातें भी हो रही थी कि किस तरीके से एक तरबियत जो होता था बच्चों की, वो एक असल बेस वही बुनियाद होती थी, मकसद ये होता था. बिल्कुल, न सिर्फ बच्चों के लिए जी. बल्कि जैसा आपने बिल्कुल वजह तौर पे कहा कि वो ऐसा इंस्टीट्यूशन था कि तरबियत गाह थी कि जिससे न सिर्फ सदाकार और लिखने वाले, मौसीकार भी, साजिंदे भी, यानी वो इतनी कसीर जहत वो थी उसकी समझें एक्टिविटीज़ कि आपको वहाँ पर उस रेडियो पाकिस्तान में जब तशरीफ ले जाएंगे, सुबह के वक्त आपको ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियतें अदबी और मिलेंगी, शायर मिलेंगे और लिखारी मिलेंगे, और फिर अगर आप शाम में तशरीफ़ ले जाएं तो वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े आपको साजिंदे और गायक और गुलकार और गज़ल गाने वाले लोग मिलेंगे, सदाकार और अदाकार आपको वहाँ मिलेंगे. और उन सब की बुनियादी तरबियत जो हुई वो मैं समझता हूँ कि उस रेडियो पाकिस्तान में ही हुई. और हमने मिसाल के तौर पर जो किया, अच्छा इतने मुख्तलिफ नौ के प्रोग्राम वहाँ पे होते थे, अब कोई तस्वर नहीं है कि तदरीसी प्रोग्राम होता था जी. रेडियो पाकिस्तान से, कि उसमें उसको कहते थे स्कूल ब्रॉडकास्ट. अच्छा. वो कुछ सब्जेक्ट्स के फीचर के हिसाब से, फीचर टाइप का होता था, और उसमें लिखने वाले भी आप सोचें कौन लोग थे. डॉक्टर असलम फारूकी साहब जैसे, या हिसाब या उसके मुताल्लिक़ हो, साइंस के मुताल्लिक़, तो उनके असातिज़ा वो फीचर लिखते थे. और वो बाकायदा आधे घंटे का प्रोग्राम होता था जो दोपहर में 11-12 बजे नशर होता था फर्स्ट शिफ्ट के लिए, और उसके बाद 4-4:30 बजे सेकंड शिफ्ट के लिए. क्योंकि स्कूल हमारे कराची में ज़्यादातर सरकारी भी और अब तो गैर सरकारी भी 2 शिफ्टों में काम करते थे. और स्कूलों में जगह मुख्तस होती थी जहाँ पे बच्चे बैठ के रेडियो को सुना करते थे उस प्रोग्राम को असातिज़ा की निगरानी में. अच्छा. इसलिए वो मतलब एक वो आप बताइए ना कि ये तदरीस का सिलसिला रेडियो सही. सही. फिर बच्चों का प्रोग्राम आप देख लें, अब तो
فقدان ہے ریڈیو سے یا ٹیلی ویژن سے. کہیں میں نے بچوں کا مختص پروگرام دیکھا ہی نہیں. صحیح. ہر اتوار کو ریڈیو پاکستان سے 1 گھنٹے کا پروگرام آتا تھا بچوں کی دنیا کے نام سے, اور اس میں کیا نہیں ہوتا تھا. اس میں نظمیں اور غزلیں بھی پڑھائی جاتی تھیں, اس میں کہانی بھی سنائی جاتی تھی, اس میں فیچر پروگرام بھی ہوتا تھا. اس میں ایک پروگرام ہوا کرتا تھا چیستہ کے نام پہ. چیستہ تھا وہ ایک سوال جواب کا سوال, جو سوال ایک ذہن میں ایک چیز انہوں نے طے کر لی اور آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ حیوانات میں سے ہے یا جمادات میں سے ہے, یا تو اس میں سے آپ 20 سوال کر کے جس کے ایسے سوال جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہو. اچھا. یہ پروگرام بعد میں کسوٹی کی صورت میں ٹیلی ویژن پہ آیا اور بے انتہا مقبول ہوا. بہت بڑی بڑی شخصیات افتخار اور عبید اللہ بیگ اور قریش پور صاحب نے کی, اور وہ تو خیر بہت بڑے تھے. لیکن میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ درسگاہ چونکہ تھی ریڈیو کی, تو ہمیں وہاں پہ یہ کرنا آیا کہ کیسے سوال کرتے ہیں, کیسے سوچتے ہیں, ذہن کی مشق کیسے ہوتی ہے. اور ایک جو سب سے بڑی میں نے وہاں پہ ہم سے ہوتی تھی وہ یہ کہ تلفظ پر اس قدر زور تھا, کہ بخاری صاحب کا زمانہ تھا, وہ تو کسی صورت برداشت کر ہی نہیں سکتے تھے کہ ایک مطلب کہ صبح بولنا ہے, صبح بولا تو آپ کی معافت ہے, صبح نہیں بول سکتے تھے آپ. اتنی باریکیاں, اتنی مطلب. اور وہاں پہ ایک اچھے درجے کے ایک صاحب باقاعدہ خواہشہ تھے جو اس بات معمور تھے کہ وہ سارے پروگرام ہر وقت سنتے تھے نیچے بیٹھ کے ایک جگہ پہ. اچھا. اور کوئی بھی تلفظ کا کوئی آئے تو فوراً نوٹ کرتے تھے اور اس کے بعد اس کے اوپر ایکشن ہوتا تھا. اچھا, صحیح. اچھا, پھر ان کے ہمارے وہاں پہ لوگ بھی عجیب تھے. ابھی طلعت حسین صاحب کا انتقال ہوا, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ہم نے اس کو تھوڑا پروگرام ان کے ساتھ کیے بھی, لیکن ان کی والدہ ریڈیو پاکستان میں اناؤنسر تھیں. جی جی. ہمارے زمانے میں آنٹی وانٹی نہیں کہتے تھے, ہم تو شائستہ خالہ کہتے تھے. اور ان کا وہی عالم تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ وہ محلے داری والی, ان کا یہی عالم تھا کہ مثال کے طور پہ ہم نے پروگرام ختم کیا اور نیچے اترے تو میں اور میراج نظر ہمارے ایک دوست ہیں جو آج کل امریکہ میں ہیں, وہ بھی بہت اچھے انجینئر اور بہت تھے اور بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے. ہم کو اگر انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم پروگرام کرنے کے بعد گارڈن میں باہر ہیں تو فوراً ان کے آواز دیں گی یا اشارہ کریں گی, کیا ہو رہا ہے تمہارا پروگرام ریکارڈ ہو گیا؟ اچھا, ہو گیا. تو اب کیا کر رہے ہو یہاں پہ, چلو گھر جاؤ. اچھا, یہ اپنا یہ تو یہ وہ تھا. اور ہماری مجال نہیں تھی کہ اگر شائستہ خالہ نے کہہ دیا گھر جاؤ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ گھر نہ جائے. صحیح. وہ بیٹھ کر گھر چلے جاتے تھے. تو وہ وہاں پہ ہم نے بہت سیکھا. اور مطلب شخصیتیں آپ دیکھیں, حامد عزیز مدنی صاحب وہاں جی, قمر جمیل تو میرے پروڈیوسر رہے برسوں. اچھا. تو آغا ناصر صاحب جو بہت بڑے لکھاری بھی تھے, اور ان کا جو فیض صاحب پہ کام ہے وہ تو آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا. تو اور وہ ڈرامے کے بہت بڑے پروڈیوسر تھے. ریڈیو میں ڈرامہ یہ تو اب ہم نے ٹیلی ویژن پہ اب آیا, ورنہ تھیٹر کے علاوہ ریڈیو کا ڈرامہ جو تھا وہ بھی بہت بڑا انسٹیٹیوٹ تھا. اور ایسے ایسے صداکار اور اداکار اس میں آئے ہیں کہ جو لیجنڈس تھے اور جن کی آوازیں, اچھا اس زمانے میں ظاہر ہے تصویر تو آتی نہیں تھی جی, آواز سے پہچانتا تھا سامع. صحیح کہ یہ اسم سلیم صاحب کی آواز ہے یا ظفر صدیقی صاحب کی آواز ہے یا ماجد صاحب کی آواز. اور اس ضمن میں خود بخاری صاحب نے لیڈ کیا. اچھا. بخاری صاحب خود نہ صرف شاعر تھے بلکہ ایک بہت بڑے صداکار بھی تھے. جی بالکل. انہوں نے ایک ڈرامہ کیا تھا, آدھے گھنٹے کا تھا, اس کا نام تھا لائٹ ہاؤس. اچھا. ایک کیریکٹر تھا, اور وہ کیریکٹر یہ تھا کہ ایک جزیرے پہ ایک لائٹ ہاؤس بنا تھا, اس کے اندر ڈرامے کا نام لائٹ ہاؤس تھا. لائٹ ہاؤس وہ ہوتا ہے کہ جو سمندر میں دور پہ جہازوں کو راستہ دکھاتا ہے. بالکل. یہ سگ گزیدہ تھے, ان کو کتے نے کاٹ لیا. اب یہ اکیلے واحد آدمی تھے وہاں پہ ٹاور کے اوپر. یہ ڈرامہ یہ ہے, اور ظاہر ہے آپ نے اس کو علم ہے کہ وہ کتے کا کاٹا ہوا جو ہوتا ہے اس کے لیے پانی کے سائٹ بھی, اب وہ پانی ہر طرف, اس کے علاوہ کچھ نہیں, دوسری ذات نہیں. بخاری صاحب نے یہ پورا ڈرامہ, اس میں ڈائلاگس, اس میں مطلب ان کے جو گھوپ بیت رہی ہے وہ اس کا ذکر, اور اس کی جس بہت کمال ڈرامہ تھا. لکھا بھی بڑا اچھا گیا تھا, مجھے یاد نہیں کہ اب لکھا کس نے تھا. وہ ڈرامہ سنگل ہینڈڈلی
اکیلے وہ آدھے گھنٹے کا ڈرامہ کیا اور اتنا مقبول ہوا تھا. اچھا. پھر اس کے بعد اس ڈرامے کو دوبارہ جب وہ کیا گیا تو وہ ماجد بھائی وہ تھے عبد الماجد صاحب جو بھائی جان کے نام سے جانے جاتے تھے بچوں میں اچھا ریڈیو کے, اچھا اچھا. اور وہی پروگرام جو تھا نا بچوں کی دنیا وہ کنڈکٹ کرتے تھے. صحیح. وہ پھر 1965 کی جنگ میں جب شاید تار واٹ کوئی ٹوٹ کے گر گیا تھا ان کے گھر کے صحن پر, اس پہ کرنٹ لگ کے وہ بیچارے فوت ہو گئے تھے. صحیح. مطلب وہ بھی بہت بڑا نام تھے ریڈیو کا. تو وہ تو اس وقت جیسا لگ رہا ہے مجھے کہ وہ ایسی شخصیتوں میں گھرا ہوں کہ آپ کا وقت اور نہیں میں بلکہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کی, کیونکہ ہمارے اکثر جو ہمارے سامعین ہیں وہ اکثر مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بچپن میں لوٹا دیا. تو آج بھی مجھے 100% یہ امید ہے کہ بہت سے لوگ پرانی اور حسین یادوں میں وہ لوگ آپ کی باتیں جو سن رہے ہوں گے اس سے پہنچ گئے ہوں گے. جیسے آپ نے ذکر کیا ابھی میں نے طلعت حسین صاحب کے انتقال پہ جب پروگرام کیا تھا تو وہ اس میں یہی تھا کہ ان کی آواز جب ایڈز پہ چلتی تھی تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ اچھا یہ ان کی آواز, مطلب آواز سے پہلے وہ شخصیات جو تھیں وہ جانی جاتی تھیں. بالکل. اور کیونکہ ٹی وی تو بعد میں آیا, ٹی وی بہت بعد میں آیا. بالکل. اور پھر اس کے بعد پھر اندازہ ہوتا تھا اچھا یہ ان کی آواز تھی. صحیح. بہت واقعی ان کی آواز بھی ماشاءاللہ ان کو. آپ نے بھی ذکر کیا 1965 کی جنگ کا بھی, تو وہ بھی ظاہر بات ہے وہ دور وہ بھی آپ نے دیکھا. اس کا تھوڑا سا کچھ اگر آپ بتائیں کہ آپ کیونکہ ریڈیو پہ تھے اس وقت, بالکل کیا عالم ہوتا تھا اور کیا اس کی. جب ہم نے بعض پروگرام تو اس وقت ان کے کیے ریکارڈنگ رات میں. اچھا. یا پروگرام بعض ایک آدھ شاید لائیو بھی تھا اس میں. اب رات کو میں اس وقت خیر یونیورسٹی کے نہیں فارغ ہو چکا تھا, نہیں یونیورسٹی میں تھا, سوری 66 میں فارغ ہوا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں ہم لوگ رہتے تھے کیماری میں, اور ریڈیو پاکستان کی عمارت آپ کو پتا ہے کہاں پہ. اس میں شام کو آ جانا چاہیے ہوتا تھا. 3-4 دفعہ ایسا اتفاق ہوا, 17 دن کی تو جنگ تھی, 2 دفعہ ہوا اتفاق کہ اس میں روشنی میں آ جانا, اس لیے کہ بلیک آؤٹ. جی بالکل. اور اچھا پھر اتنی وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ جنگ کا زمانہ تھا, داخلے پہ پابندی تھی, اسپیشل پاسز بنے تھے. اچھا. اور اس کے باوجود وہ گیٹ پہ روک کے پھر چیکنگ پوری ہوتی تھی, کیونکہ اس وقت فوج کے جوان بھی وہاں پہ اس کی, کیونکہ ایک ہی سلسلہ تھا مطلب کمیونیکیشن کا, وہ اخبار کے علاوہ ریڈیو تھا وہ, تو اس کو وہ پوری طرح گارڈ کرتے تھے. پھر اس کے بعد جب اندر چلے جائیں تو ظاہر ہے بقع نور اسٹوڈیو, اور آپ پروگرام بھی کیا, فنا کیا. اور اس زمانے میں یہ, اور اسی میں کبھی کبھی یہ بھی ہوا کہ سائرن بج گیا کہ دشمن کے جہاز جو ہیں ہماری ٹیریٹری میں آ گئے. صحیح. اچھا اس وقت یہ ہوا تھا کہ یہ ہمیں پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ یہ جو ساؤنڈ ویوز ہیں اس کو بھی وہ ٹریک کر سکتے ہیں, تو اس کو فوری طور پہ اس کی تھوڑی دیر کے لیے سسپینڈ کرتے تھے. حالانکہ اس وقت ٹیلی ویژن بھی شروع ہو گیا تھا. جی 65 ٹیلی ویژن بھی شروع ہو گیا تھا. تو وہ مگر ریڈیو پہ ہم نے پروگرام, اور مگر پورے پروگرام ہوتے تھے ویسے ہی گانے اور فنا, اور ظاہر اس وقت قومی گانے بج رہے تھے ہوتے تھے, اور کمپوز, اور نئے فوری طور پہ کمپوز ہوئے. اور جو اسپرٹ ہی دوسری تھی اس وقت. جی وہ تو جذبہ بالکل علیحدہ تھا. اور وہ بس پاکستان کے لیے جو تھے, اور ظاہر ہے کہ وہ صحیح بات ہے. تو پھر آپ نے جیسے آپ نے بتایا کہ بچوں کی دنیا آپ پروگرام کرتے تھے, اس کے بعد پھر آگے کس طرح کے آپ کے اصل میں یاور بیدی صاحب ہو کے آ گئے پروگرام پروڈیوسر, اور ان کے ذمے آ گیا بس میں طلبہ کا پروگرام. یہ بس میں طلبہ کا پروگرام کراچی یونیورسٹی اور کالجز کے بچوں کے لیے, لوگوں کے لیے تھا. تو یہ اس میں کرتے رہے پروگرام مستقل, اور اس میں کمال کے لوگ ہوا کرتے تھے. آپ دیکھیں پروین شاکر نے بھی اس میں کیا, فاطمہ حسن نے بھی اس میں کیا, اور ہمارے پیرزادہ قاسم وہاں پہ انہوں نے بھی کیا, اور بے شمار نام, نصیر ترابی اس میں پروگرام میں آتے تھے. یعنی کوئی اس وقت کا یا ہماری نسل کا کوئی پرومیننٹ ایسا طالب علم, چاہے اس کا تعلق شعر شاعری سے ہو یا اس کا کسی اور فیلڈ میں ہو, وہ اس میں ان کو شرکت کا. یاور بیدی ایک ایسی عجیب شخصیت تھے, انہوں نے اس قدر پروان چڑھایا کہ
لوگوں کو، اور جہاں انہوں نے ٹیلنٹ دیکھا تو اس کو انہوں نے ٹیپ کیا، بلایا، ٹرین کیا اور ریڈیو کے حوالے کیا اور ریڈیو کے ذریعے سے ان کو پروجیکٹ کیا. تو ہم نے وہ کیا. اس کے بعد ایک پروگرام ہوتا تھا اوورسیز لسنرز کے لیے ایکسٹرنل سروسز میں. اچھا. یاور میری صاحب جو تھے وہ وہاں سے ہو کے ٹرانسفر ہو کے ان کا ایکسٹرنل سروس میں آ گئے. وہاں پہ ایک پروگرام ہفتہ وار ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا ریڈیو میگزین. اور ریڈیو میگزین یہ تھا کہ آدھے گھنٹے کا پروگرام تھا. وہ پورے ہفتے کی پاکستان کی جو صورتحال تھی اس میں جو ایونٹس ہوتے تھے اس کا احاطہ کرنے کے لیے تھا. اور وہ ایک تاکہ ایک مطلب وہ ایک ڈائجسٹ سا تھا کہ پچھلے ہفتے باہر والے پاکستانی جو باہر رہتے ہیں ان کے مخاطب بنیادی طور پہ وہ لوگ تھے ایکسپیٹریٹس پاکستان کے. تو ان کے لیے ہوتا تھا تاکہ وہ کمپیکٹ ان کو معلوم ہو جائے کہ پچھلے ہفتے پاکستان میں ہوا کیا. تو اس کی وہ جو اینکر پرسن تھے وہ شفیق الرحمان پراچا صاحب تھے، جو خود ریڈیو حیدرآباد سے پہلے وابستہ رہے اور حمایت علی شاعر صاحب مرحوم کے ساتھ بھی انہوں نے وہاں پہ کام کیا. تو وہ ان کی آواز بھی بہت اچھی اور سرکاری افسر تھے بڑے. تو ہم نے اس زمانے میں وہ پروگرام کیے اور ریکارڈنگ اس کی ہوئی کہ جب کراچی میں کرفیو ہوتا تھا. اچھا. سن 77 کے ہنگامے تھے جی. کراچی شہر بالکل سناٹا ہو جاتا تھا، کرفیو لگتا تھا، اور اس کی موومنٹ ہوتے تھے. ہمیں ریڈیو نے پاسز دیے ہوئے تھے. پھر 1-2 گاڑیاں تھیں، ایک میری گاڑی تھی اور پراچا صاحب کی تھی. ہم ان کو لوگوں کو جمع کر کے لاتے تھے. تو ہم 3 حضرات تھے اور 2 خواتین تھیں. تو ہم 5 پہ وہاں جمع ہو کے پھر اس کے بعد وہ پروگرام ریکارڈ ہوتا تھا. تو مگر وہ سن 78 تک تو میں اس طرح مسلسل ہم ریڈیو سے وابستگی رہی. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وقت بھی نہیں رہا، پھر لوگ بھی نہیں رہے، اور ظاہر ہے وہ زمانہ بدلتا ہے، نئے لوگ آتے ہیں. بالکل. تو یہ ہوا کہ اس سے کنارہ کشی ہو گئی. لیکن آپ نے اپنے آپ کو جتنا مجھے آپ کا جو ہے آپ کے بارے میں جتنا میں جانتی ہوں، آپ نے اپنے آپ کو ان رکھا. جتنی بھی ابھی بھی جتنی کراچی میں اگر ہم بات کریں مختلف کلبس میں، آرٹس کونسل ہو، آپ نے اپنے آپ کو منسلک رکھا ان چیزوں سے. لیکن ابھی بھی آپ ہمیں یہ لگتا ہے، بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ شاید وہ اب ماحول ویسا نہیں رہا کراچی کا ادبی جو جیسا ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا. وہ ماحول تو نہیں ہے. لیکن 2-3 باتوں میں تھوڑا سا میرا اپنی رائے بالکل مختلف ہے. دیکھیں، ایک تو یہ لوگ کہتے ہیں بعض اوقات کہ صاحب وہ نئی نسل جو ہے یا ہم لوگ کتاب کے کلچر سے باہر آ گئے ہیں، کتاب نہیں پڑھتے. آپ یقین مانیں کہ کتاب کی کہیں نمائش ہو رہی ہو، جی بالکل، چاہے وہ آرٹس کونسل کی جو سالانہ ان کی ایک اردو کانفرنس ہوتی ہے اس میں لگے ہوئے اسٹالس ہوں، یا جو ایکسپو سینٹر میں جی ایگزیبیشن ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ کس بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں. لٹریچر فیسٹیولز ہوتے ہیں، لٹریچر فیسٹیول میں جس طرح ان کی شرکت ہوتی ہے، چاہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی والوں کا ہو یا امینہ سید کا ہو، بالکل، یا کسی بھی اور جگہ پہ چھوٹا سا بھی آپ کر لیں، 4 اسٹال لگا دیں، بچے بوڑھے نوجوان سب نہ صرف یہ کہ وہاں پہ آتے ہیں بلکہ جیسی اس کی استطاعت ہے. وہ یقیناً کتابیں بے انتہا مہنگی ہو گئی ہیں، ہاتھ مطلب ان کا ریچیبل نہیں رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پڑھنے کا ذوق ہے، لوگ کر رہے ہیں. بالکل. اچھا، یہ بھی صحیح ہے کہ وہ ہم شاید پیچھے ماضی میں رہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ذوق وہ شوق وہ نہیں رہا، وہ ماحول نہیں رہا. لیکن میں یہاں پہ سب سے بڑی جو ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ آرٹس کونسل کے ادارے کا. بالکل. ہم تو اس کے ممبر بنے بہت شروع میں، جب دربار علی شاہ صاحب کمشنر کراچی ہوتے تھے اور اس کا کراچی آرٹس کونسل کے پریزیڈنٹ تھے، اور شاید 50 روپے کی ممبرشپ تھی. جب ہم نے لیا، وہ یاور مہدی صاحب ریڈیو پاکستان والے وہ بھی وہاں آئے. اچھا. اس کو انہوں نے انسٹیٹیوٹ بنایا. اس کے بعد اب احمد شاہ صاحب نے تو خیر کمال ہی کر دیا. تو اب اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس کے علاوہ ایک مطلب جو ادبی محفلیں، اس سلسلے میں 2-3 کلبس نے بڑا کام کیا. اچھا. ایک تو کراچی کلب میں بھی بہت اچھی بہت عمدہ ہے. اس کا ہوا یہ تھا کہ ایک ریڈیو پاکستان کی ایک ریٹائرڈ ڈائریکٹر ہیں جو کراچی کلب کے ممبر بھی ہیں. تو کراچی کلب کی جو ادبی کمیٹی ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. چنانچہ انہوں نے کیا اعلیٰ
مشاعرے کرائے ہیں وہاں پہ. آپ بھی ماشاءاللہ بڑی ان محفلوں میں ایکٹیو. انہوں کی عنایت کی، میں نے ہمیشہ بلایا مجھے. اور لیکن کراچی جمخانہ میں بھی جی جو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو انگریزی بولنے والے اور ان کا جمخانہ ہے یہ ذرا لیکن وہاں پر بھی باقاعدہ ایک ادبی اور کمیٹی ہے جو لائبریری اور ادبی کمیٹی ہے. ایک تو یہ کہ کراچی جمخانے کی لائبریری جو ہے جی وہ کراچی میں کسی کلب کے پاس اتنی اچھی لائبریری نہیں ہے. صحیح. اردو، سندھی، انگریزی بہت اچھا وہاں اجتماع کتابوں کا. اس کے علاوہ وہاں پہ موقع پر بہت اچھے ادبی پروگرام نشستیں ہوتی رہی ہیں. صحیح. کون سے ایسا بڑا آدمی ہے، چاہے وہ انور مقصود صاحب ہوں یا زہرا نگاہ صاحبہ ہوں یا احمد فراز ہوں یا افتخار عارف ہوں، منیر نیازی ہوں، مطلب کون ایسا ہے کہ جس کو ہم نے وہاں پہ کراچی جمخانہ میں نہیں بلایا اور ان کے ساتھ ہم نے محفل نہیں کی. بالکل. تو وہ یہ ان کا کنٹریبیوشن ان کلبس کا. صحیح. اور یہ واقعی ادبی جو ہے ویسے تو وہ نہیں رہی، ہر طرح کا ہوتا ہے نا، وہ دنیا میں ہے کہ ریسیڈ ہو گیا. جیسے ایک زمانے میں یہ تھا کہ فلمیں جو تھا سینما ہال جا کے دیکھنے کا شوق ختم ہو گیا تھا. بالکل. لیکن اب پھر ریوائیو ہوا. ہاں. اسی طرح کتاب کا آپ کچھ بھی کریں، ڈیجیٹل کتاب پڑھنا چاہیں یا کچھ کرنا چاہیں، وہ جب تک کاغذ کی خوشبو اور اس کا ہاتھ میں لمس جو ہے اس کا نہ ہو، کتاب پڑھنے کا لطف نہیں آ سکتا. اور آہستہ آہستہ ہم اس طرف آ رہے ہیں. اور ابھی وہ اصل میں اس میں بڑا کردار ماؤں کا ہوتا ہے کہ اگر وہ مائیں بجائے اس کو بچے کو کارٹون لگا کے اس پر اپنے موبائل پر بچوں کو بہلانے کے لیے دے دینے کے بجائے اگر اسی کارٹون کا وہ جو چھپے ہوئے کارٹون آتے تھے ہمارے زمانے میں جو ہم نے وہ اس کے ہاتھ میں دے دیں نا، وہ صفحہ جو پلٹے گا اور وہ جو اس کو دیکھے گا اس میں ٹھیک ہے اس کو موومنٹ نہیں ہوگا، آواز نہیں آ رہی ہوگی، لیکن اس کا ذہن اس طرف چلنے لگے. بالکل صحیح. اگر آپ کر کے تو دیکھیں تو وہ بچے مطلب نقل کرنے کو بچوں کی عادت ہوئی ہے، آپ بھی اس کے سامنے پڑھتے رہیں، کتاب کے فرض پلٹتے رہیں تو بچہ بھی کرنے لگے گا. اب ہم لوگ کے ہمارے زمانے میں 8 چیز کے کامکس آتے تھے. اب وہ ہم نے کیونکہ وہ پڑھا ہوا ہے تو وہ اس کی مووی بھی آئی، لیکن جو مزہ اس کو پڑھنے کا اور اس کو دیکھ کے پڑھنے کا، جو اس کا ایک کامکس کا جو آپ کو پتہ انداز ہوتا تھا، سٹائل ہوتا تھا، وہ لطف اس میں نہیں ہے. بالکل وہ بات ہی دوسری تھی. بالکل. اچھا، لیکن یہ یہاں پہ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ ہم ایک تو چلے یہ ایک ایکسپوجر کی بھی بات ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے کلبس میں، یا وہ نہیں آنا جانا ان کے لیے، لیکن پی ٹی وی کا ایک دور ایسا ہوتا تھا جو جسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہر طرح کے پروگرام تھے. تو جو ہے آپ کو پانی چاہیے تو میں پانی دے دیتی ہوں. تو وہ اس میں ہر طرح کے پروگرامز بچوں کے حوالے سے اور جو مشاعرے اس میں آتے تھے، راگ رنگ اس میں رات میں آتا تھا. تو یہ بھی آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ اب راگ رنگ اور یہ نہیں، آپ کو یہ سن کے شاید تعجب ہو کہ مغربی موسیقی کا پروگرام بھی ریڈیو پاکستان سے ہوا کرتا. آدھے گھنٹہ دوپہر میں جی اور آدھا گھنٹہ رات کو. اچھا. ویسٹرن میوزک بجتا تھا، اس کی باقاعدہ فرمائش ہوتی تھی. اور ایک نیوز کاسٹر تھے، ان کا اس وقت نام ان کا یاد نہیں آ رہا، جو کرسچن تھے، اور سوری تھوڑا بریک لے لیں. ٹائم ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا تو بس یہ ان کا تھوڑا سا وہ میں ایکسپلین کر دیتی ہوں. سوری. اچھا، کیا بات ہو رہی تھی ہماری؟ یہ ریڈیو پاکستان جو ویسٹرن اور ویسٹرن میوزک جی 10 سے 10:30 بجے رات میں اور 1:30 بجے سے 2 بجے تک دوپہر میں باقاعدہ ویسٹرن میوزک ہوتی تھی. اور آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے یہاں اور کلاسک میوزک کا علیحدہ پروگرام ہوتا تھا، اور عام پروگرام جو ہوتے تھے ریڈیو کے وہ علیحدہ ہوتے تھے. گانے اس میں آتے تھے، فلمی گانے اس میں نشر ہوتے تھے، اور کیا کیا فنکار تھے. کنچن بیگم تھیں، مہدی حسن صاحب وہیں سے آئے. بالکل. کون ایسا فنکار تھا جو ریڈیو پہ واپس نہ رہا؟ نہیں ہے. صحیح بات، بالکل صحیح بات. اور سننے والے ایسے تھے اس پر، اور سپرویژن ایسا تھا بخاری صاحب کا
کہ تو میں نے اپنے آنکھ سے دیکھا ہے کہ اچانک وہ تشریف لائے اور وہ ایک اسٹوڈیو میں جہاں سے ریکارڈ باقاعدہ اس وقت آن ایئر تھا اس میں چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کس کو تبلے بجانے کے لیے بٹھایا ہے, اس کو ذرا دور کرو, وہ اچھا اتنا قریب کیوں ہے. اچھا صحیح. چلے شکیل صاحب, باتیں بہت سی ہیں اور لیکن وقت کی ہم یہاں پہ کمی ہے, لیکن انشاءاللہ ایک دوبارہ آپ کے ساتھ نشست ضرور رکھوں گی میں, کیونکہ ابھی وہ جسے کہتے ہیں نا ایک تشنگی تھوڑی سی رہ گئی ہے. لیکن مجھے امید ہے عید کے اس پرمسرت موقع پہ ایک ڈفرینٹ سی ہماری گفتگو رہی آپ کے ساتھ, ایک الگ پرانی یادوں میں آج ہم اپنے بہت سے سامعین کو لے کے گئے. لیکن مجھے امید ہے آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا, اور جو بھی بہرحال بہت سے نئے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میں ایک دفعہ پھر اپنی طرف سے, اپنی ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت عید کے موقع پہ ہمیں دیا. اور بس جاتے بہت شکریہ, اور آپ کو اور آپ کے سننے والوں کو عید بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ, عید مبارک. اپنا خیال رکھیے گا. شیزا مرزا سے آپ کی پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.